کراچی کے پسماندہ علاقے سرجانی ٹاؤن خدا کی بستی میں شاہین ویلفیئر کی جانب سے غریب اور نادار لوگوں میں 2 وقت کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سردی کے اس موسم میں شاہین ویلفیئر کی جانب سے مستحقین میں گرم ملبوسات اور رضائی کی تقسیم کا کام بھی کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض الرحمان قریشی کی اس رپورٹ میں۔ اس ٹائم موجود ہوں کراچی کے پسماندہ علاقے سرجانی ٹاؤن میں موجود ہوں۔ یہ خدا کی بستی کا علاقہ لگتا ہے۔ یہاں پہ شاہین ویلفیئر کی جانب سے یہاں پر غریبوں کی جو ہے مدد کی جاتی ہے، غریبوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہاں پر صبح اور شام کم پیسوں میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، اور پارسل کا بھی یہاں پہ انتظام ہے۔ 23 سال سے یہ ادارہ یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں محمد صدیق ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میرا بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، کثیر تعداد میں یہاں پہ جو ہے نا عوام، جو مستحقین عوام ہے وہ یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ کھانا کتنا اچھا ان کو دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ جو کھانا کھا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہاں کا کھانا کتنا ٹیسٹی ہو اور کتنے پیسوں میں یہاں پہ کھانا ملتا ہے، اور یہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاہین۔ 23 سال سے یہ ادارہ یہاں پہ کام کر رہا ہے شاہین ویلفیئر، تو ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں فی الحال ابھی اس غریب علاقے کے حساب میں، مطلب 5 روپے کی روٹی چلا رہے ہیں، سالن فری دیا جا رہا ہے، غریبوں کے ساتھ مدد کی جا رہی ہے۔ 5 روپے کی روٹی ہے اور سالن فری ہے؟ سالن بالکل فری دے رہے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ وغیرہ کیسا ہوتا ہے؟ گھر کے جیسا ہے، گھر کے جیسا سالن ہے، گھر کے جیسا کھا رہے پی رہے ہیں، گھر جیسا حساب کتاب ہے۔ اگر کوئی لنگر لے کے جانا چاہے تو اس کے لیے کیا انتظام ہے؟ سال کا انتظام رکھا ہوا انہوں نے، وہ لے کے جاتے ہیں، سالن دیتے ہیں۔ وہ کتنے کا دیتے ہیں؟ وہ 10 سے لے لو، 20 کا لے لو، جتنی گنجائش ہے جیب کی، یہ نہیں مطلب کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں۔ 50 کا بھی لے سکتے ہیں، 100 کا بھی لے سکتے ہیں۔ کتنے ٹائم یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں شاہین ویلفیئر؟ 2 ٹائم کھانا کھلایا جا رہا ہے ادھر، صبح سے لے کے شام، دوپہر کا رات تو کا۔ آپ لوگ مطمئن ہیں یہاں کھانے سے؟ الحمدللہ ہاں مطمئن ہے، کھا رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ موجود ہیں تو ان سے بھی یہاں کے انتظامات کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا اچھا انتظامات ہے اور کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد واحد۔ واحد بھائی، یہ بتائیں یہاں کے انتظامات کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھے۔ تو آپ کے کتنے ٹائم میں کھانا کھانے آتے ہیں؟ 2 ٹائم آتا ہوں کھانا، رات کو بھی اور دوپہر کو بھی۔ تو کھانے میں کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ کھانا ماشاء اللہ ہر آئٹم ہوتا ہے۔ ہر ٹائم تو آج کیا ہے؟ آج سے میں 8 پائے۔ پائے بنے ہیں آپ؟ تو یہ صدیق صاحب جو ہے یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ ان سے مطمئن ہیں؟ ہاں بہت اچھا مقبول ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں 2 ٹائم کھانا آتے ہیں اور یہاں مطمئن ہیں۔ صدیق صاحب جو یہاں پہ کھانا کھلا رہے ہیں وہ بھی اچھے انتظامات ہیں یہاں پہ، اور کھانا بھی اچھی طریقے سے یہاں کھلایا جاتا ہے۔ خواتین ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے مطمئن ہیں، ان کو بھی یہاں پہ رضائی ملی ہے ابھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آنٹی کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں حسن بروئی گوٹ سے آئی ہوں۔ تو کتنا مطمئن ہے آپ کو یہاں؟ کیا ہر سال رضائی تقسیم کی جاتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے، سویٹر جیکٹ کے حوالے سے کتنا مطمئن ہے؟ جی ہر سال کی جاتی ہے، اور کھانے پینے کا بھی ادھر سے ہی ہوتا ہے، بلکہ عید تک ہوتا ہے، بقرعید کا گوشت تک دیتے ہیں، اور جیسے یہ جیکٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور دونوں ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہم کام کرتے ہیں بچے کے لیے، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، بچیاں عالمہ کر رہی ہیں، مدرسے میں جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہیلپ کرتا ہے، تو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہر لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے تعاون کرتے ہیں؟ جی اس طرح سے تعاون کرتے ہیں، بغیر لالچ، مطلب آپ مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5۔ 5 بچے ماشاء اللہ، مطلب کھانے وغیرہ کے حساب سے بھی آپ مطمئن ہیں؟ ہاں کھانا وغیرہ حساب سے بالکل۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صدیق صاحب یہاں پہ جو نا ہمیں کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں، ہم ہر طرح سے مطمئن ہیں، ہمیں ہر سال یہاں لحاف اور رضائی وغیرہ بھی جو ہے نا ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو اندرون سندھ سے یہاں پہ آئی ہیں، اور ان کا کیا کہنا ہے کہ یہاں پہ شاہین ویلفیئر والے ان کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں ماں؟ خیر ہے بیٹا۔ اندرون سندھ سے کہاں سے آئی ہیں آپ؟ نواب شاہ کے طرف۔ نواب شاہ سے اتنی دور سے؟ ہاں بیٹا۔ یہاں پہ صدیق صاحب آپ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ یہ بیچارہ میری مدد کر رہے ہیں، میری بیٹیاں نابینا ہیں، ان کو بھی لے گیا۔ 2 بیٹیاں نابینا ہیں آپ کی؟ ہاں نابینا ہیں، ان کو یہ بیچارہ مدد کر کے اپنے کرائے جیب کے میرے کو اسپتال بھی لے کے گیا۔ تو مطلب آپ اپنی جیب سے علاج کروا رہے ہیں؟ ہاں جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے ہماری مدد یہی کرتا ہے بیچارہ۔ تو آپ یہاں پہ صبح شام کھانا کھانے آتی ہیں؟ کھانا بھی ادھر ہی لے جاتی ہوں بچوں کے لیے، اور جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے مجھے دیتا ہے، مجھے
मना। आप मुतमईन हैं, हर तरह से ये आपका ताउन करते हैं आपका? हाँ, ये इनको अल्लाह देगा भरा। इनका यही कहना है कि सिद्दीक साहब जो है वो, इनकी 2 बेटियां नाबीना हैं और सिद्दीक साहब इनका इलाज करवा रहे हैं। किराया वगैरह जो भी होता है, जो भी चेकअप वगैरह का जो भी ख़र्चा होता है, वो सिद्दीक साहब ही यहाँ पे इनको देते हैं। काफ़ी लोगों से हमने यहाँ बात भी की है, तकरीबन लोग सभी मुतमईन है कि सिद्दीक साहब यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा इक़दाम है इनका यहाँ काम करने का। तो सिद्दीक साहब से भी जानते हैं यहाँ कि अंदरूनी सिंध से कितने लोग यहाँ आते हैं और कराची के किस किस शहर से लोग यहाँ आते हैं और ये यहाँ पे फैज़याब होते हैं, उनको यहाँ पे कितना सहूलत मैसर होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिद्दीक साहब, ये अभी हमने यहाँ सुना एक खातून कह रही हैं कि नाबीना है इनके 2 बच्चे, तो वो इस और पाकिस्तान से या कराची से या अंदरूनी से कितने लोग आते हैं यहाँ पे? सिंध से अभी सैलाब के आपको खबर लगी थी, सैलाब जदगान बेचारे बहुत आए हैं और उनका कोई परेशान हाल नहीं है। जगह जगह हम लोगों ने गोटों में भी बिठा रखा है, किसी के मकानों के अंदर, और उनकी रोटी के साथ इमदाद कर रहे हैं, लिहाफ गद्दों के साथ। जैसे भी हमसे कोशिश हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत कर रहे हैं और यहाँ इलाका मकीनों की भी खिदमत कर रहे हैं जो बेचारा मजबूर है। अब जैसे ये बुजुर्ग बाहर आए हुए हैं, ये कह रहे हैं मेरी बहन आप आइए, उनके लिए आप खुदा कुछ मदद कर दें। तो मेरे वाला सर आप सामने होकर बात करें, इंशाल्लाह आपकी जो भी हमसे कोशिश होगी करेंगे मदद। कितने कंबल बांटने का इरादा है, स्वेटर बांधने का इरादा है आपने? कितने, कोई एक लिमिट होगी? पहले हमने पिछले हफ्ते में बांटे हैं 100 लिहाफ बांटे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अभी तो मेरे पास तकरीबन मैंने ये 12 जमा किए थे। अभी इंशाल्लाह हफ्ते में आने वाले में और कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक कर दे बंदोबस्त। कुछ हम भी कोशिशें करते हैं, मेरा अपना ज़ाती कारोबार बर्फ़ का है, उसमें से भी जो अल्लाह पाक देते हैं तो मैं अल्लाह की राह पे यहीं लगा देता हूँ। अल्लाह पाक आपकी कारोबार में बरकत दे और ये बड़ा अच्छा इक़दाम होता है। नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी ज़बानी सुनी, कई लोग ऐसे हैं बेचारे मुस्तहिक हैं जिन्हें कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता जो उनकी सपोर्ट कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ देखा, लोगों की राय भी जानी और आपने भी सुना कि यहाँ पे सिद्दीक साहब के लोग, यहाँ कितने लोग यहाँ पे आते हैं और उनके घर के चूल्हे जलते हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम होता है। तो जितने भी नाज़रीन ये देख रहे हैं उनसे भी यही दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिद्दीक साहब का दस्ते बाजू बने और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। जी। शुजाबाद करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का हुकूमत पंजाब के एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की अदायगियाँ रोकने के खिलाफ एहतजाज, अदायगियाँ शुरू करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद करियाना मर्चेंट के सदर मलिक जुबैर शरीफ की सरबराही में करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब की एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की अदायगियाँ रोकने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि शुजाबाद में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन दुकानदारों को इसकी अदायगी नहीं की जा रही। दुकानदारों के अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनको लाखों रुपए की अदायगियां नहीं की गयी। मुजाहिरीन का हुकूमत पंजाब से मुतालबा था कि इनको अदायगियां की जाएं ताकि वो गरीब आवाम के लिए ये सहूलत जारी रख सकें। भक्कर में सरसों के पीले पीले फूल और लहलहाती फसल हर शख्स की तवज्जो का मरकज और कुदरत की सना का मुंह बोलता सबूत है। धीमी धीमी खुशबू, सरसों का साग, तेल, खल, ये सब इसी फसल से ली जाती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महर शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। बक्खर की सरखेज जमीनें जहां दूसरी फसलों के लिए मौजू हैं, वहीं सरसों की फसल के लिए भी अपनी मिसाल आप हैं, जिसका शुमार तेलदार अज्जा में होता है। रवां साल बक्खर की बेशतर जमीनों पर सरसों की फसल काश्त की गई है। से तेल तो हासिल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जानवरों का चारा और खाल भी हासिल करते हैं और ये किसानों के लिए बहुत ही मुफीद फसल है। सरसों की लहलहाती फसल में जहां सब्ज और पीले फूलों का खूबसूरत मंजर दिल को मैप कर लेता है, तो वहीं ऐसा महसूस होता है जैसे कोसों कज़ा के सारे रंग जमीन पर उतर आए हैं। सर्दियों की फसल से जहां तेल, जानवरों का चारा और खल और इसके अलावा सर्दियों की सौगात साग भी हासिल किया जाता है। सरसों की फसल फी एकड़ 25 से 30 मन तक हासिल होती है। इस वक्त सरसों का रेट मार्केट में 5000 फी मन से भी ज्यादा है। इस फसल पर खर्च कम आता है, इसीलिए ज्यादातर किसान यही फसल काश्त कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ, बक्खर। महकमा तालीम ज़िला औरंगज़ेब के खिलाफ ऑल टीचर्स एसोसिएशंस की तंजीम का शदीद एहतजाज। टीचर्स एसोसिएशंस का कहना है कि ज़िला औरंगज़ेब महकमा तालीम ने करप्शन की नई दास्तान रकम की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। औरंगज़ेब असातिज़ा की तंजीम नेशनल बिल्डर्स और ऑल टीचर एसोसिएशंस ने कोहाट के इलाके असातिज़ाई पायान में
محکمہ تعلیم میں کرپشن کے واقعات کے حوالے سے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں فیمیل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شازیہ نواز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے، اس میں ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے ہمیں فریاد کیا تھا یونین کو، تو وہ میں آپ لوگوں کو حوالے کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے مجھے ہمیں یہ کہا کہ شازیہ نے ہم سے بہت زیادتی کی ہے، ہم پر ظلم کیا ہے، آپ یونین والے ہمارا فریاد سن کر آگے حکام بالا تک پہنچائے۔ اس میں جو کل ان کو پریس کانفرنس اساتذہ کے خلاف ہوا تھا، اس میں ایک ربیب لڑکا بھی ہے جو ببو ہے اسکول میں، انہوں نے بھی مجھے فریاد کیا تھا کہ ہمارا مطالبہ آگے لے جاؤ، لیکن جب خود اپنا کام چلوایا مشن نواز سے، شازیہ نواز سے، تو وہ ایک سائڈ پر ابھی ہو گیا ہے، اور اب اساتذہ کے خلاف ہم گئے ہیں۔ ادھر ہم ڈائریکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس گئے ہیں، انہوں نے اس پر انکوائری کنڈکٹ کی ہے، اور پڑا چنار والی فیمیل ڈی او زبی النساء وہ انکوائری آفیسر مکمل ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو پورے ثبوت، میسیجز، آڈیوز اور ریٹن تحریری خلفیہ بیانات سب اس کے پاس جمع کی ہے۔ اس کے بعد ہم وزیر تعلیم کے پاس گئے ہیں، شہرام ترکی کے پاس، لیکن وہ موقع پر موجود نہیں تھا، اور ہم نے وہ فائل ثبوتوں کے ساتھ اس کی پی او کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور شاہ نواز کی اپائنٹمنٹ کے علاوہ وہ اتنی بااثر ہے کہ اس نے ڈائریکٹر کے احکامات کو بھی نظر انداز کیا ہے، اس نے بین میں بھی آرڈر کیے ہیں، بین میں، حالانکہ بین لگا ہوا تھا، کوئی ٹرانسفر آرڈر ڈائریکٹر کے پاس کی وجہ کی طرف سے بھی منع تھا، لیکن اس نے بین میں بھی آرڈر کیے ہیں، وہ ہم نے ثبوت کے طور پر پیش بھی کیے ہیں۔ آخر مطالبہ یہ ہے کہ بس یہ جو مافیا دفتروں میں لوگوں سے پیسے لوٹ کے ان کے لیے کام چلاتے ہیں، اس کو دفتر پہ بند کیا جائے، اپنے ڈپٹی پر حاضر کیے، وہ ایک چوکیدار ہے یا جو بھی ہے اس کو اپنے ڈپٹی کرنا چاہیے۔ اور جو یہ رشوت کا بازار لوگوں نے گرم کیا ہے، ڈی او ہے یا اسسٹنٹ ڈی او ہے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے، وہ ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں، تو وہ سب سے ہم اس کے حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہمیں اسے پاک علاقہ دیا جائے، کیوں ہم اساتذہ ہیں، اور جب اساتذہ کا میدان ایسا ہو تو ہم اور کیا امید رکھیں گے بس۔ اور کرپشن ہو رہی ہے ایجوکیشن میں، اور ایجوکیشن ہر محکمے کا بنیادی مطلب اس میں رول ہے، ہر محکمے میں ایجوکیشن کا، اور فیمیل ڈی او کے حوالے سے، اور اس کا جو اسسٹنٹ ہے مس نبیلہ، وہ بھی اس کرپشن میں ملوث ہیں، اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ انہوں نے تو سرعام بازار گرم کر رکھا ہے رشوت کا، کارستانیوں کا، اور بالخصوص فیمیل کے ساتھ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپارٹمنٹ میں، آرڈر میں، تاکہ وہ مجبور کر کے پھر ان سے لاکھوں روپے چھین کے۔ اس موقع پر اساتذہ نے مزید کہا کہ کرپشن میں ملوث افسران کے حوالے سے کی گئی انکوائری کو منظر عام پر لایا جائے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ضلع اور اضلاع میں کرپشن سے پاک محکمہ تعلیم چاہیے، کیونکہ رشوت دے کر یا رشوت لے کر کون سی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ کیمرہ مین عبد المالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ پولیس تھانہ سٹی شجاع آباد کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 3 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی شجاع آباد میں مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ SHO تھانہ سٹی شجاع آباد محمد سعید نے تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری کے انتظامیہ پر کوہاٹ کے علاقے رازگیر بانڈا کی لوکل کمیٹی نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ فیکٹری انتظامیہ ہمارے آبائی قبرستان کی زمین پر رفتہ رفتہ قابض ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں لوکل کمیٹی نے پرزور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ رازگیر بانڈا لوکل کمیٹی کا سیمنٹ فیکٹری کے مالکان کے رویے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سیٹھ ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کے خواب چھوڑ دے، ہمیں مجبور نہ کرے کہ سیمنٹ فیکٹری کو تالے لگا دیں۔ سیمنٹ فیکٹری کی معاملات میں جو ہمارے رازگیر بانڈا کے ساتھ ہے، خصوصاً زمینوں کے معاملے میں اور قبرستان کی جو جگہ ہے، اس معاملے میں یہ انوالو ہو کہ اس میں پوری ہماری ہیلپ کرے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری ہیلپ کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ فیکٹری والوں نے ہمارے زمینوں کو نیچے کیے، اپنے قبضے میں لیے ناجائز، اور ہمارے قبرستان کو دیواروں کے اندر اس سے ارد گرد دیواریں لگوا دی ہیں اور ہمارے راستے بند کر رہے ہیں،
और हमारे ज़मीनों को कब्ज़ा करने नाजायज़ कब्ज़ा माफिया बना हुआ हमारे मालिक। आखिरी अगर ये हमारा ये मुतालबा नहीं मान रहे, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम जो है ना इस रोड को ब्लॉक करेंगे, फैक्ट्री को नहीं चलाने देंगे, बस हमारा ये। कमिश्नर को हाट अज़ा खुद सूरत हाल का जायज़ा लें और हालात की खराबी की जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होगी। लोकल कमेटी राजगीर बांडा का ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ को हाट। कबीरवाला म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों का नाजायज तजावुजात की आड़ में मोहल्ला भटियावाला की गली में जाती हजारों रुपए की लागत से बनाई गई सीवरेज लाइन को भी तोड़ दिया। अहले इलाका का म्यूनसिपल एहलकारों के खिलाफ एहतजाज, घरों का पानी गलियों में खड़ा होने लगा। लोगों को मुश्किलात का सामना, अहले मोहल्ला का DCO खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करती है साहिवाल से, जहां पर बाहिर वाला अड्डा, आरिफ वाला पुल पर वैगनों के और बसों के नाजायज अड्डे कायम। बताखोर माफिया धड़ल्ले से सरकारी जगह पर नाजायज अड्डे कायम करके रोड ब्लॉक करके वैगनों से भत्ते वसूल करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं साहिवाल से अपने नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, साहिवाल बाहर वाला अड्डा, आरिफ वाला पुल पर वैगनों के और बसों के नाजायज अड्डे कायम। भत्ताखोर माफिया धड़ल्ले से सरकारी जगह पर नाजायज अड्डे कायम करके रोड ब्लॉक करके वैगनों से भत्ते वसूल करने लगे। भत्ता न देने पर वैगनों के अमले, ड्राइवर और कनेक्टर्स को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। साहिवाल में कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर, DPO साहिवाल, RT सेक्रेटरी, DSP ट्रैफिक पुलिस, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हत्ता के हसास अदारों और तमाम अदारों के सरबराहान के होते हुए इन भत्ताखोर माफिया का सरगर्म होना अदारों के लिए एक सवालिया निशान है। दर्जनों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपए भत्ता वसूल करते हैं और ये गैंग्स के लोग खौफ की अलामत समझे जाते हैं। ट्रांसपोर्टरों, शहरियों ने इन भत्ताखोरों और गैर कानूनी बस और वैगन स्टैंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि ट्रैफिक के बहाव के खलल को ख़त्म किया जा सके और खौफ की अलामत समझे जाने वाले भत्ताखोर माफिया से ट्रांसपोर्टरों को महफूज बनाया जा सके। जी। सूबाई महतसबा आला बलूचिस्तान नज़र मोहम्मद बलोच ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सिबी के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का दौरा किया और मरीजों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौका पर डिवीजनल डायरेक्टर मियाँ गुलाम सरवर हाशमी और DHO सिबी मंजूर हुसैन बलोच और MS सिबी डॉक्टर रफीक मस्तोई ने सूबाई महतसब को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मरीजों का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर कम है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। सूबाई महतसब ने कहा कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ से इस मसले पर बात करूंगा। सूबाई महतसब ने कहा कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ से इस मसले पर बात करूंगा ताकि सिबी अस्पताल में मजीद डॉक्टर तैनात किए जाएं ताकि आवाम को सेहत की सहूलतें मुफ्त मिल सकें। हालिया खुश्क सर्दी के पेश नज़र जहानिया समेत दीगर शहरों में TB और शुगर के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे गरीब और नादार अफराद बीमारी का इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में जाने और महंगे टेस्ट और इलाज करवाने की इस्तेदाद नहीं रखते। शहरियों की इस मुश्किलात को कम करने के लिए माहिर डॉक्टर्स असलम हयात और डॉक्टर इफ्तिखार मसूद वड़ाइच ने मेडिकल टीम के हमरा अपने गाँव चक 116-10 आर में फ्री मेडिकल कैंप का इनाकात किया, जिसमें इलाके के गरीब नादार 200 से ज्यादा अफराद का फ्री मेडिकल टेस्ट, चेकअप और अद्वियात फराहम की गयी। पंजाब भर की तरह मिंचनाबाद बार एसोसिएशन में भी सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। आज चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने अपने मेंबरान के साथ उम्मीदवारान से कागजात नामजदगी वसूल किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बार एसोसिएशन मिंचनाबाद में सालाना इंतखाबात के लिए चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड रुस्तम अली कुरैशी के एडवोकेट ने अपने इलेक्शन बोर्ड मेंबरान के हमरा उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल किए। कागजात नामजदगी बार के 2 ग्रुप्स ने अपने अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा कराए, जिसके बाद मियाँ खादम हुसैन वट्टू के सदर के उम्मीदवार ने TNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज बार एसोसिएशन मिंचनाबाद
کہ صدر کی سیٹ کے لیے میں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں اور میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ میاں اظہر بہرام کا صاحب اور جنرل سیکرٹری کے لیے چودھری عبدالرؤف صاحب ہیں. تو مقصد یہ ہے ہمارا کہ جی ہم الیکٹ ہو کر وکلاء کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بار اور بینچ کا جو پہلے بھی ایک اچھا تعلق پہلے بھی قائم ہے وہ آئندہ بھی برقرار رہے. اور ہمارا حسن یہ ہے بار کتنی بھی بار ہیں پنجاب کی کہ الیکشن والے دن تو ہم ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں, ایک کینڈیڈیٹس جو ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں, لیکن الیکشن کے اگلے دن ہی جو رنر اپ ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ ونر کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہار پہناتا ہے اور ونر جو ہے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر رنر اپ کے پاس جاتا ہے. منچرا آباد بار ایسوسی ایشن میں ہمیشہ سے دو گروپ ہی آمنے سامنے رہے ہیں. دوسرے گروپ کے امیدوار نے TNN کو بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی میں نے اپنی طرف سے منچرا آباد بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں امیدوار صدر کے طور پر اپنے نامزدگی کاغذات جمع کروائے ہیں اور مشن اور مقصد یہی ہے کہ بار اور بینچ کے درمیان اچھے تعلقات رہیں اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑا مشن یہ ہے میرا کہ وکلاء کی بہبود کے لیے, وکلاء کی اسٹرینتھ کے لیے اور وکلاء کے لیے کام کریں گے. السلام علیکم. علی احمد گجر ایڈوکیٹ, امیدوار برائے جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن منچرا آباد. تو الیکشن لڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بار میں بینچ اور بار میں کافی اختلافات چل رہے تھے, تو میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اگر میں کامیاب ہوا تو ایک پل کا کردار ادا کر لوں. بار ایسوسی ایشن منچرا آباد کے سالانہ انتخابات کی گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے. آج الیکشن چیئرمین بورڈ نے امیدواران سے کاغذات کی نامزدگی موصول کی ہے اور کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے نامزدگی کاغذات داخل کرائے ہیں. کل ان کی جانچ پڑتال اور 21 تاریخ کو حتمی فہرست آویزاں کر دی جائے گی. 14 جنوری 2023 کو پولنگ ہوگا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احمدیہ کھوکھر, TNN نیوز, منچن آباد. ساہیوال نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر حافظ راشد سے ڈکیتی کی واردات. RPO ہاؤس کے باہر موٹر سائیکل پر سوار ڈاکو موبائل فون چھین کر فرار. SHO سول لائن نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی.